أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم. استاد نعمان صاحب پیچھے موجود ہیں، اگے آئے جو اسٹیج پر دیں. علماء کثیر تعداد ہی موجود ہیں. ہر علماء کی ساری گزارش ہے اسی کی مختصر بات تھی اپنے واعظ و حسنہ جیسے سارے قلوب و دخان کی منظر. اس کے بعد قاری محمد نواز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے واعظ و حسنہ سے ہمیں ہمارے قلوب و دخان کو منظر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم. محبت سے پڑھیں الصلاۃ برادران اسلام، شرکائے جنازہ، علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آپ سے مخاطب ہوں گے. میں 1-2 منٹ میں صرف حاجی مصطفیٰ صاحب مرحوم جن کی نماز جنازہ میں اور آپ آج شرکت کے لیے آئے ہیں، حاضر ہیں. کل شام کو میں اور یہ دونوں ایک جگہ ہم گل پر بیٹھے. انہوں نے جس گلاس سے پانی پیا، ان کا صاحبزادہ کمال وہ ساتھ تھا. میں نے بھی اس کے بعد اسی گلاس سے پانی پیا. ہماری ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی سائن میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے آج کوچ کرنا ہے. شام کے وقت کی بات ہے. اللہ کی یہ قدرت دیکھیں، موت اتنی اٹل حقیقت ہے اور اتنی اچانک آنے والی ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں کہ اگلا لمحہ ہم زندہ ہوں گے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن مرحوم کی نماز جنازہ کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ویسے تو اللہ کی ساری مخلوق افضل ہے، لیکن ان کو میں جہاں تک میں جانتا ہوں اور جہاں تک ہمارے آباء و اجداد جو ان کا ذکر ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، یہ ہم سے افضل تھے. الحمدللہ اللہ نے ان کو اتنا اچھا اخلاق، اتنے ملنسار، اتنے محبت شفقت کرنے والے. اور یاد رکھیں اللہ کے حضور جو گواہی ہوتی ہے وہ انسانوں کی، مخلوق خدا کی گواہی ہوتی ہے جس پہ بخشش کا دار و مدار ہوتا ہے. تو ان کے لیے ہماری یہ گواہی ہے کہ مرحوم اتنے اچھے. یا اللہ ہماری یہ گواہی ان کے حق میں قبول فرمانا. ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جتنا ہم ان کو جانتے ہیں، ہم نے زندگی میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا، ورنہ یہاں بے شمار جانے والے ہیں ہمارے بھائی، ہمارے دوست، رشتہ دار ہوتے ہیں کہ کئی جناب پیچھے کہنے والے بھی ہم نے دیکھے سنے ہیں کہ اچھا ہوا چلا گیا، اس کی وجہ سے مخلوق خدا پریشان ہوتی تھی، یہ تھا وہ تھا. ایسے ہیں، ایسی مثالیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں. لیکن یہ مرحوم جس کی نماز جنازہ کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں، آپ بھی خوش قسمت لوگ ہو کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نصیب ہوتی ہے. تیسری بڑی خوبی کہ مرشد کے در پہ نماز جنازہ ادا ہوا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے نبی کی ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہو جائیں
उसकी बख्शिश है, तो वहाँ हज़ारों का मजमा और फिर मुर्शिद का दर, ये कोई मामूली निशानियाँ नहीं है। तो अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ है कि जाने वाले हाजी साहब मरहूम, अल्लाह इनके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए। मेरी गवाही है, मेरे समेत आप सब लोगों की गवाही है कि बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला हमारी गवाही इनके हक़ में कबूल फरमाए। बेशुमार उलमाए किराम मौजूद हैं, तो वो आपसे मुखातब होंगे। इसके बाद वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से गुजारिश करता हूँ स्टेज की जिंदगी बने और अपने खिताब से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अहबाब ग्रामीउल कदर, हाजी साहब के औसाफ़ हमीदा आप लोगों ने समात फरमाए। इंसान की असल ज़िंदगी की हकीकत यही है कि इंसान जब दुनिया छोड़ के जाए, अपने तो अपने होते हैं, पराए भी गुन गाना शुरू हो जाएं कि ये इंसान जो हमें छोड़ के गया है, हमें जो दाग़े मुफारकत दे के गया है, जो हमारी मजलिसों को वीरान करके चला गया है, यही असल इंसान था। बाज़ औक़ात इंसान नमाज जनाजा के अंदर शरीक होता है तो नमाज जनाजा पढ़ने वाले की बख्शिश हो जाती है, लेकिन बाज़ जनाजे ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर इंसान शिरकत करे तो शिरकत करने वाले की बख्शिश हो जाती है। मेरे ख्याल में हाजी साहब के जनाजे के अंदर अगर हम सभी लोग शरीक हैं, क़िबला कारी साहब ने औसाफ़ हमीदा का तज़किरा फरमाया कि ये ऐसा इंसान था कि जिसके चले जाने से मैं नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती गमगीन और परेशान है। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों की नमाज जनाजा के अंदर शरीक होना और फिर निस्बत गुलहार शरीफ की लेकर इस दुनिया से चले जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और इस असल ज़िंदगी का दुआ और मकसद भी यही है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों की जो तख्लीक की उसका मकसद भी इबादत ही है। फ़कत इंसान की ज़िंदगी का मकसद इबादत बंदगी है। अब बंदगी इंसान इंसानों के साथ रहकर अच्छे ताल्लुकात कायम करे, उनके साथ उनकी गमी खुशी के अंदर शरीक हो, ये भी सबसे बड़ी इबादत है। और इसी इबादत को इंसान का असल मकसद भी कहा गया है कि वरना इताअत के लिए कम ना थे फरिश्ते। इंसान को जो बनाने का मकसद ये था कि इंसान, तुझे जो मैंने दुनिया के अंदर भेजा है इसीलिए भेजा है कि तेरी टूटी फूटी इबादत हो, लेकिन तेरा लोगों के साथ रहन सहन, तेरा तरीके ज़िंदगी इतना अहसन हो कि जब तू दुनिया छोड़ के जाए लोग कहें कि यही इंसान था जिसके अंदर इंसानियत मौजूद थी। साहिबो, आज मैं और आप भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, बस यूं ही ज़िंदगी हमारी तमाम हो रही है। लेकिन हमें अपने उन लम्हात जो हमने किसी के नमाज जनाजा के अंदर सर्फ करने हैं, या किसी की गमी के अंदर, किसी की खुशी के अंदर, किसी की परेशानी के अंदर हमने जो लम्हात सर्फ करने हैं, वो हमारे लम्हात आज ख़त्म हो चुके हैं। हमें एक दूसरे का हाथ बटाने का कहा गया, एक दूसरे की मदद के लिए कहा गया, लेकिन हमारे पास वो टाइम नहीं रहा। हम किसी का सहारा नहीं बन रहे। हम किसी दुखी माँ का सहारा नहीं बन सकते। किसी गमगीन बेटी के सर के ऊपर हम अपना हाथ दस्ते शफ़क़त नहीं रख रहे। किसी भाई को हम कांधा नहीं दे रहे। जनाजे को कांधा देना मैं और आप सवाब समझते हैं। जनाजे को कांधा देना मैं और आप सवाब समझते हैं, लेकिन जो चलता हुआ इंसान है, जिसको कांधे की जरूरत है, जिसको सहारे की जरूरत है, जिसके दुखों का मदावा करना है, जिसकी परेशानी को खत्म करना है, उसको हम कांधा नहीं बल्कि धक्का देना सवाब समझते हैं। जरा सोचना, यही इंसान है कि आज दूसरों के सहारे कब्र की जिंदगी को अख्तियार करने जा रहा है।
یہی انسان ہے جب چلتا ہے اکڑتا ہے تو رب کے مقابلے میں بھی آ کے کہتا ہے میں ہی ہوں سب کچھ، میں نے ہی جنت بھی بنا دی ہے، میں نے ہی سب کچھ بنا دیا ہے۔ تو صاحبو یہ جنازے ہمیں اسی طرف تشریح کرتے ہیں، کیا انسان اسی طرح تو بھی سامنے آئے گا، میں اور آپ بھی اسی چارپائی کے اوپر ہوں گے، لوگ صفے بنا کر ہماری نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو اور اپنے مرشد گرامی سے محبت کرو، اسی کے اندر نجات ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ کی لراب کتاب میں کی جو آیا مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ برادران اسلام، آج ہم نماز جنازہ کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ اگر ہم نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو برادران اسلام، رب کا قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے رب کا جو رب نے ہمیں مقصد دیا تھا، جو رب نے ہمیں منزل دی تھی، اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو ہماری مقصد اور ہمارا جو مدعا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، پھر ہم حقیر رہ جائیں گے۔ اسی طرح ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، اور ایک مقصد ہوتا ہے، اگر چیز نہیں ملتی ہے تو گھر سے بھی پٹائی ہوتی ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مقصد دیا تھا کہ عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ آج دیکھ لیں آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، ہم نے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے؟ ان کو قاری قرآن بنانا ہے یا انگریزی سکھانی یا انگریز کا بچہ بنانا ہے؟ برادران اسلام، اگر ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو تلاوت قرآن سکھائیں گے تو وہ کل ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے تایا محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہوئے انہیں مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اب اس کے بعد میں قاری محمد اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے واضح حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ قاری محمد اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سامعین محترم، پیار، محبت، عقیدت و احترام کے ساتھ آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آخر تک جو سنگی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی باتیں چھوڑ دیں، حضور پر درود و سلام پڑھیں، اور سنگی ابھی ٹائم ہے، اگر مناسب سمجھیں تو بیٹھ جائیں تاکہ آخر تک بندہ بات کو پہنچا سکے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین محترم، جس طرح کے علماء کرام کی زبان سے آپ ان کے بارے میں، محترم حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کے بارے میں جو آپ خوبصورت الفاظ سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ بلال صاحب، کمال صاحب اور افضال صاحب کے والد محترم کی اللہ بخشش فرمائے۔ آپ کہیے آمین سارے۔ آمین میں بڑی قوت ہے، بڑی پاور ہوتی ہے، سچے دل سے آمین کہی جائے تو بڑی پاور رکھتا ہے یہ جملہ۔ تو لہذا میں پھر دعائیہ کلمہ عرض کرتا ہوں اور آپ جواباً آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ جانے والے مرحوم کی بخشش فرمائے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیہ کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا حصہ بنایا ہے۔
رب کریم نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروانا چاہا، فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے اعلان کیا ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، توجہ کیجئے گا، امر کی صیغے کے ساتھ میرے اللہ نے اس محبت کو پانے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فتبعونی، اگر تم خدا کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، خدا کی محبوبیت میں آنا چاہتے ہو، خدا کی رحمت کے سائے میں آنا چاہتے ہو، تو اتبعونی، نبی کی پیروی و اتباع کرو، نبی علیہ السلام کی پیروی کرو، بولیے سارے، نبی کی پیروی کرو، نبی کی اتباع کرو، اور سادے اور آسان الفاظ میں کہ نبی کے پیچھے چلو، نبی کی اداؤں کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی سنوارتے جاؤ۔ دیکھو نبی نے گفتگو کیسے فرمائی، دیکھو کہ نبی نے دشمن کو کیسے جواب دیا ہے، دیکھو کہ نبی نے غیر مسلم کے ساتھ برتاؤ کیا کیا ہے، آپ دیکھتے جاؤ، زندگی بناتے جاؤ۔ مولا کریم اگر تیرے محبوب کی اتباع میں آ جائیں، تیرے محبوب کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈال لیں، تیرے محبوب کی اداؤں کو اپنا کر قدم اٹھاتے جائیں، زندگی کا سانس لیتے جائیں، میرے مالک پھر تو کیا عطا فرمائے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنی محبت عطا فرماؤں گا، کہیے سبحان اللہ، میں تمہیں اپنی محبت عطا فرماؤں گا۔ مولا بس یہاں تک بات ہے؟ کہا نہیں، محبت بھی عطا کروں گا، اور تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ گناہوں میں تم رچے بسے ہو، تو جب اپنے محبوب کی اتباع دیکھوں گا، اپنے محبوب کا عشق دیکھوں گا، اپنے محبوب کی پیروی دیکھوں گا کہ میرے محبوب کی پیروی میں کس انداز میں غلامان مصطفیٰ زندگی گزار رہے ہیں، تو مولا پھر کیا ارشاد فرمائیے؟ اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف فرماؤں گا۔ تو حضرات محترم، ہماری زندگی کیسے بن رہی ہے؟ آؤ استانہ عالیہ گلہار شریف ہمارے بڑے پڑوس میں ہے، کریم میں ہے، دیکھتے جاؤ اپنے پیر و مرشد کو، اپنی زندگی کو بناتے جاؤ، اور ان کی زندگی میں، ان کے چلنے پھرنے میں، ان کے اوڑھنے بچھونے میں ہمیں حضور کی ادائیں نظر آتی ہیں، ان کے مسکرانے میں نبی کی ادائیں نظر آتی ہیں، ان کے چلنے میں صدیق اکبر کا انداز زندگی ملتا ہے۔ جب انسان ان کے قریب جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوبیت بھی عطا فرماؤں گا، گناہ بھی معاف کروں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس مختصر گفتگو کو، چونکہ اساتذہ کرام تشریف لا رہے ہیں، بس اسی شعر کے ساتھ کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، علامہ اقبال نے یہاں بات ختم کر دی کہ تم حضور کے غلام بن جاؤ، ساری نعمتیں جو زمین و آسمان کے اندر رج کی اللہ کی یہ جناب والا نعمتیں موجود ہیں، اللہ ساری تمہیں عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔